السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مہتوپورن اور امپورٹنٹ ٹاپک کے سلسلے میں کچھ کہنے والا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں عرب تاجروں کے ذریعے، عرب فاتحین کے ذریعے یا ترک فاتحین کے ذریعے اور اسلامک ٹیچرز مبلغین کے ذریعے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یا ان لوگوں نے ہندوستان میں کیا اثرات ڈالے ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ بغور سے مت فرمائیں گے، اور چینل جو ٹرو اینڈ ریئلٹی ٹرو کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں گے۔ سامعین، جب دو قومیں یا دو نظریات والے یا دو مذاہب والے ایک ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں یا ان کا باہمی اختلاط ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا وہ اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان میں مختلف نظریات کے لوگ آتے رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو گہرے اثرات مرتب کیے ہیں وہ اسلام نے کیے ہیں اور مسلمانوں نے کیے ہیں۔ گہرے اثرات جو ہے وہ تہذیب و ثقافت کے سلسلے میں ہیں، رہن سہن کے سلسلے میں ہیں، اور زندگی کے ہر گوشے میں جو ہے جو رہنمائی ان کو حاصل کرنی تھی اس پر بھی انہوں نے اثرات ڈالے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلام نے اور مسلمانوں نے گہرا اثر ڈالا ہے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے، وحدانیت کی وجہ سے انہوں نے یہاں کے لوگوں پر اثر ڈالا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں ضلالت ہی ضلالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ لوگ جو ہے نا سینکڑوں جو ہے خداؤں کو پوجتے تھے اور شرک اور بت پرستی کے دلدل میں ایک دم پھنسے ہوئے تھے، اور اسی اندھیرے میں سب گم تھے، ہے نا۔ اسی وحدانیت کے عقیدہ نے آہستہ آہستہ اس تاریکی اور ضلالت کو کیا کیا ہے، چھانٹا ہے۔ آج برادران وطن میں یعنی ہندو بھائیوں میں بھی ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں جو وحدانیت پر یقین رکھتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان پر اسلام کا گہرا اثر پڑا ہے۔ جیسے سکھ مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اس طریقے سے جو کبیر پنتھ والے ہیں یا آریہ سماج کے لوگ ہیں، یہ لوگ وحدانیت ہی کو مانتے ہیں، ایک ہی ایشور اور ایک ہی بھگوان کو ماننے والے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھارت کے باشندگان جو ہے مذہبی استبداد کے شکار تھے، یعنی مذہب پر اور ایجوکیشن پر صرف کسی ایک ہی کی اجارہ داری تھی یا ملکیت تھی، اور دوسرے لوگوں کو نہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی مذہب کے بارے میں یا پوجا پاٹ کے سلسلے میں ان کو کوئی آزادی تھی۔ مگر اسلام نے جب آیا، ایکویلٹی کا درس دیا، مساوات کا پاٹ پڑھایا، تو یہاں کے جو ہندو بھائیوں نے بھی ہے جو چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے یہاں کیا مورتیاں بنائیں اور عبادت خانے انہوں نے اپنے لیے بنا ڈالے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں تھی، بہت سخت رکاوٹ تھی۔ برہمنوں کے ساتھ بحث کرنا یا برہمنوں کو چھوڑ کر کوئی اگر مندر میں چلا جائے تو گویا کہ وہ خدا کو جیسے خدا سے بغاوت کرنا جیسا سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اس کی سزائیں مل جاتی تھی۔ لیکن آج خود تو بنایا بھی مندر، اور برہمن کے مندروں میں بھی جانے کی ہمت کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کی دین ہے۔ آپسی قربت، مساوات، انفرادی آزادی، عورتوں کو حق وراثت، اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ منصفانہ لین دین، یہ جو ہے نا عمومی پریکٹس میں اس میں شامل ہو گئی تھی، یعنی یہ کامن پریکٹس میں آ گئی تھی۔ جیسے برا عمل کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا۔ کون سا برا عمل؟ جیسے ستی تو ایک دم پورا ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بہت حد تک ختم ہوا ہے۔ اور بچپن کی شادی ہے، انسانوں کی قربانی کو مکمل طریقے سے روک دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بیواؤں کی جو شادی ایک دم ناممکن تھی، وہ بیواؤں کی شادیوں کا چلن بھی جو ہے مسلمانوں نے عام کروا دیا ہے۔ سماجی آداب میں جو چلنے پھرنے کے طریقے ہیں اس میں بھی کافی بدلاؤ مسلمانوں نے لایا۔ جیسے لوگ اس سے پہلے جو ہے کم کپڑے پہنتے تھے، مسلمانوں نے آیا تو پوشاک پورا پہنوایا،
ہاں کھانے ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے کا جو ہے تعلق نہیں تھا، اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں، اور تہذیب کے ساتھ رہنے سہنے کا جو سلیقہ پہلے نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے آیا تو وہ سلیقہ سکھایا۔ بہت قیمتی جو بات مسلمانوں نے سکھایا اور اسلام نے یہاں کا اثر ڈالا ہے وہ مرکزیت ہے، سینٹرل کے تحت رہنے کا ایک تصور ہے، اور اس تصور کے تحت اتحاد کو مسلمانوں نے بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ یعنی پہلے جو کیا تھے، الگ الگ صوبے میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے لوگ مالک تھے، اس کے بادشاہ بن بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے پر حکومت کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو اگر وہ طاقتور تھے تو بہت ستاتے تھے، اگر کوئی ظالم تھا تو کوئی مظلوم تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو تمام ریاستوں کو کسی ایک مرکز کے تابع کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یونٹی کے تحت اور اتحاد کے تحت کیسے جیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو سروجنی نائیڈو ہے، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اسلام نے آ کر یہاں جمہوریت کی تبلیغ کی ہے، کیونکہ جمہوریت میں ہر شخص کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، اور اسلام میں جو ہے تمام لوگوں کو اپنے رائٹس حاصل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ترکی کے بعد جو ہے مغل آئے، مغل کے بعد جو ہے برٹش حکومت آئی، اور برٹش حکومت کے بعد جو ہے ابھی آئین ہند کے تحت ووٹ ہوتا ہے، اس کے تحت جو ممبر پارلیمنٹ زیادہ چنے جاتے ہیں، اور ممبر پارلیمنٹ جس کا انتخاب کر لے وہی یہاں کا ذمہ دار بنتا ہے، وہی یہاں کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ بہرحال اس سلطنت کا باغ ڈور کو اب آئین ہند جو ہے نا سنبھال رہی ہے، اس لیے اس آئین ہند کو سنبھالنے کی اور اس کی حفاظت کی اور اس کے پاسداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو بدلاؤ آیا ہے، اتنا سارا جو اثر دکھ رہا ہے، یہ اثر اور یہ بدلاؤ ایک ہی دن میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں اور جو اسلاف ہیں ان کی بہت زیادہ کوششیں رہی ہیں کہ ہندوستان میں کونے کونے تک اسلام پھیل گیا ہے۔ چند نام جو ہے نا ان کے پیش خدمت ہیں، اس میں سے کون کون ہیں؟ جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سید احمد سرہندی کا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، اور انہی کے دو لڑکوں کا ہے جو شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہے، اور اسی طریقے سے سید اسماعیل شہید کا ہے، مولانا الیاس کاندھلی صاحب کا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ اقبال کا ہے، اور تحریکی انداز میں اور حرکت کرنے کے انداز میں، کچھ کرنے کے انداز میں جس نے اسلام کا بہت اثر ڈالا ہے وہ کون ہے؟ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔